अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और प्रोग्राम है बाखबर सवेरा। तो हम आपको हर लिहाज से सवेरे सवेरे बाखबर रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। आज मैंने भी बाखबर रहने की कोशिश की और आसमान की तरफ देखते देखते आया कि कराची शहर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जैसा कि महकमा मौसमियात प्रेडिक्ट कर रहा है। अब जनाब हुआ ये कि ऐसे में 3 दफ़ा में बजते बचा। ओहो, तो साथ में सड़क पे भी देख लेना था कौन है, वरना आसमान को देखते हुए आसमानों में चले जाना था। बादल स्कैटर्ड होते हैं ना, बिखरे हुए। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत ना कीजिएगा, दिस इज नॉट सेफ। दर्जा हरारत कहा जा रहा है क्योंकि लाहौर में प्री मानसून का स्पेल जो है वो भी शुरू हो चुका है। पंजाब में भी हमने देखा, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, कराची में भी कहा जा रहा है बारिश हो रही है। जब कराची में बारिश होती है पूरी दुनिया को पता चलता है जनाब, क्योंकि फिर कराची के लोग, हम बेचारे सारे रोने लग जाते हैं क्योंकि कराची में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे सड़कों पर गाड़ियों के बजाय कश्तियां चलती हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो। बिल्कुल जी। और साथ में ये मौसम की बात तो करें, कल कौमी असम्बली में शदीद गर्मा गर्मी देखी गई और जो कल कौमी असम्बली से मनाज़र सामने आए, ये कहते हुए भी दुख हो रहा था कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त बहुत बुरी बुरी गालियां बक रहे हैं कौमी असम्बली में, इनको हमने मुंतखब करके यहाँ पे भेजा है। और वो ज़बान कल इस्तेमाल हुई है कि कोई अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ बहन के साथ बैठ के कल कौमी असम्बली का इजलास तो देख ही नहीं सकता। तो आप क्या कहते हैं कि इखलाकी क्या तरबियत होनी चाहिए अरकान असम्बली की, या वो खुद इखलाकी लिहाज से इतने बुलंद बाला होने चाहिए? देखें, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी होता है, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो देखें हुकूमती पार्टी में से हो या अपोजिशन पार्टी में से। जिसने फौहश ज़बान इस्तेमाल की, पार्टी के जो चेयरपर्सन है उनकी जानिब से उनको तो जनाब एटलीस्ट फॉर 2 वीक सस्पेंड कर देना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज नॉट द लैंग्वेज जो कौमी असम्बली में बोली जा सकती है। और इसके अलावा कुछ और भी मजीद हम इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। और कराची में इंक्रोचमेंट के खिलाफ अब एक्शन जो है ये जारी उसारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ इन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान राशिद मिन्हास रोड हमने देखा कि मैदान जंग बनकर रह गया था। बिल्कुल जाहिर है कि जिन लोगों के घर थे, तामीरात थी, वो नहीं चाह रहे थे कि उन्हें बेदखल किया जाए, और पुलिस की जानिब से जब तोड़ फोड़ की जा रही थी, और जाहिर है कि एक अदालती हुक्म मौजूद है इसके हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि तजावुज़ात को हटाया जाए। एक सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जब तजावुज़ात का क़याम हो रहा था तो उस वक्त जो शहरी इंतज़ामिया कहाँ थी? ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने तो अब इस मामले का नोटिस लिया और जस्टिफाइड है उनका एक्ट, वो अहकाम जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर जो इंतज़ामिया थी पहले इस चीज़ को देख लेती। कैसी जब बिल्डिंग ऐसे गिरती तो तब भी हम ये पूछते कि सिर्फ बिल्डिंग अथॉरिटी उस वक्त कहाँ थी जब गैर कानूनी इमारतें ऐसे बन रही थी, फिर जब हमने स्पेसिफिकली देखा जो गिर भी जाती। खैर, कल पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान काफ़ी झड़पें हुई। पुलिस हैवी मशीनरी लेके जब वहाँ पर पहुंची तो मुजाहिरीन की जानिब से भी मुज़ाहमत का सामना रहा और पुलिस ने फिर जवाबी कार्रवाई के दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज भी किया गया और कई अफराद को तो हिरासत में भी लिया गया। इंतज़ामिया ने शॉपिंग सेंटर से सामान निकालने के लिए दुकानदारों को सुबह तक की मोहलत भी दे दी थी कि आप सुबह तक निकालें, लेकिन उसके बावजूद कल काफ़ी प्रॉब्लम रही। और इंतज़ामिया ने ये कहा है कि जो पार्क में कायम पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर समेत तमाम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। अच्छा, ये तो इस इलाके की बात हो गई। इसके अलावा औरंगी और गुज्जर नाला के अतराफ भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तजावुज़ात केस सबके इल्म में है कि कब से जारी सारी है, और मकसद उसका है कि ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं, तजावुज़ात का मतलब क्या है? तजावुज़ का मतलब यह है कि अपनी हदूद से आपने तजावुज़ किया, जितनी आपकी कैपेसिटी थी, प्लॉट था, उससे बढ़कर आपने कोई चीज़ तामीर की। और अक्सर हमने देखा कि यहाँ पर नालों पर पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटीज तामीर हो गई हैं। एग्जैक्टली, हाउसिंग सोसाइटीज। अभी आप ये देखें ना कि यहाँ पे जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं। जब हमने बहुत सारे पुराने मंसूबे जब उनको दोबारा से रिन्यू करना था तो बड़ा मुश्किल ये है कि जी वो जो ट्रैक्स हैं जो बिछाए गए थे उन पे घर बन चुके हैं। अभी जैसे भी आपने तजावुज़ात की बात की, नालों पे तो मार्केट्स बन चुकी हैं। पिछले साल आपको याद है जब कराची में इतनी बारिशें हुई थी और फिर कहा गया था कि जी लोगों के घरों में पानी आ गया हुआ, और 2-2 हफ्ते लोगों के घर से पानी नहीं गया था, स्मेल नहीं गई थी। तो एक बड़ी वजह ये थी कि वो जो घर तामीर किए गए थे वो नालों के ऊपर तामीर किए गए थे। तो ऑफ कोर्स नाले बनाए इसलिए जाते हैं ताकि वो जो पानी का बहाव है ना वो समहाउ कहीं ना कहीं रुक ना जाए। एक तो पहले हमने ब्लॉकेज भी देखी है, पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म की चीजें डाल के इन नालों को ब्लॉक भी किया जाता है, गटर्स को ब्लॉक किया जाता है, बोरियां, कंबल शंबल, पता नहीं कैसी क्या कुछ चीजें।
اس کے بعد پھر جب بارشیں ہوئی اور ایسی بارشیں ہوئی کیونکہ وہ بہت غیر معمولی بارش تھی جو کہ پچھلے سال ہوئی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پانی ہے، کیونکہ جب آپ پانی کو گزرنے کا رستہ نہیں دیں گے تو آبادیوں میں ہی انٹر ہوگا اور پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے. تو یہ ظاہر ہے سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت تھی کہ اگر کوئی چیز مقررہ نرخوں سے کم پر انہیں مل رہی ہے، اگر وہ لا علم تھے تو کس وجہ سے مل رہی ہے، اور اگر یہ نالے کا روٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی تعمیرات ہیں تو کیوں کی گئی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے اطراف سے، اپنی جگہوں سے جہاں پر آپ تعمیرات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں قوانین کے حوالے سے علم رکھنا چاہیے، کیونکہ کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو احتجاج پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے، ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے اس وقت ان تعمیرات کی اجازت دی تھی ان کو ڈھونڈا جائے، ان کا پتہ چلایا جائے، جن محکموں کے سگنیچر سے، اجازت سے یہ تعمیرات ہوئی ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی. بالکل، یہ بڑا سخت ایکشن یہاں پہ لیا جانا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نمائندے سے بھی بات کریں. ہمارے نمائندے افضل پرویز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. افضل، یہ بتائے گا کہ اس وقت کرنٹلی ان کی کیا صورتحال ہے تجاوزات کے خلاف؟ جی بالکل، آج دوسرا روز ہے علاؤدین پارک کے اطراف میں قائم جو غیر قانونی طور پر شاپنگ مال تھا جو کہ 450 دکانوں پر مشتمل تھا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 12 ایکڑ پر قائم پویلین اینڈ کلب تھا. اس کو توڑنے کے حوالے سے جو ہے آج دوسرے دن بھی ہیوی مشینری پہنچ چکی ہے. پہلے روز تو پولیس اور آپریشن کرنے والی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا اور مزاحمت کا، کیونکہ دکاندار اور پویلین اینڈ کلب کے ملازمین کی جانب سے جو ہے احتجاجی مظاہرین جو ہے احتجاج کر رہے تھے. ایک اسمبلی کے بعد جو ہے وہاں لاٹھی چارج کیا گیا، گرفتاریاں ہوئی. 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد اس میں زخمی ہوئے. 3 گھنٹے بعد اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے پولیس اور آپریشن کرنے والی ٹیموں نے آپریشن شروع کیا. ابتدائی طور پر جو ہے شاپنگ مال کے جو ابتدائی حصہ ہے اس کو مکمل طور پر گرا دیا گیا تھا. تاہم جو مین پویلین کا جو تھا، ہیلو جی جی ہیلو جی افضل پرویز، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. اچھا، تو مزاحمت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اس جانب، اور جو تجاوزات ہیں اس کے خاتمے کے حوالے سے کوئی ٹائم لائن ہے کہ اتنے ٹائم میں ہم نے یہ کر لینا ہے اس کو ختم؟ بالکل، اگر دیکھا جائے تو مزاحمت کے حوالے سے آج بھی دکانداروں کو مہلت دی ہے کہ وہ اپنی دکانوں سے سامان نکال کر باقاعدہ طور پر جو ہے دکانیں خالی کر دیں. ابھی بھی دوسرا روز بھی دکاندار اپنا سامان نکالنے پہ مصروف نظر آتے ہیں، جبکہ پویلین اینڈ کلب کے جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہوں گے کیونکہ وہاں ابھی تک جگہ خالی نہیں کی گئی ہے. 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر پویلین اینڈ کلب اور شاپنگ مال جو 450 دکانوں پر مشتمل مال ہے اس کو توڑنے میں مصروف رہیں گی. اس حوالے سے اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور علاقہ پولیس کی بھاری نفری بھی نقص امن کے بعد تعینات رہے گی. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سینئر ڈائریکٹر لینڈ بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس آپریشن میں تقریباً 1 ماہ لگ سکتا ہے، کیونکہ پویلین اینڈ کلب میں 5 سے 6 عمارتیں ہیں جن کو توڑنے میں کافی مشکلات بھی ہوں گی اور ٹائم بھی. اچھا، اس کے علاوہ افضل یہ بتائے گا کہ ہم جو اورنگی نالے اور گجر نالے کے حوالے سے بات کریں، اس کی چوڑائی پہ جو کام ہونا تھا، جو تجاوزات وہاں پر ختم کرنی تھی، اس میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ جی بالکل، مدیہ اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. 2 ماہ گزر چکے ہیں. جو شہر کا سب سے بڑا برساتی نالہ جو 26.5 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اس نالے پر تجاوزات کو مکمل طور پہ ہٹانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ صرف ابھی بھی 1.5 کلومیٹر پر جو تجاوزات ہیں اس کو صاف نہیں کیا جا سکا ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر تجاوزات کو صاف کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کو نالے کی صفائی چوڑائی کے بعد جو ہے مزید اس کو کشادہ کرنا تھا، جو کہ اہم کردار ادا کرتے ہیں مونسون کی بارشوں میں پانی کے حوالے سے. صحیح، کوشش یہ کہ مانسون کی بارشوں سے پہلے تمام تر یہاں پر کام کر لیا جائے تاکہ جب بارشیں ہوں تو دوبارہ یہاں پر مسئلہ نہ ہو. بہت پرویز آپ کا. جی بالکل، اور اب ایک اور اہم معاملے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور ویسے بھی اگر ہیلتھ سروسز کی بات کریں، طبی سہولیات کی بات کریں تو اس کے حوالے سے بھی آگے ہے، لیکن
ایک خدشات وہاں پر سامنے آئے ہیں اور ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کورونا ویکسین جو ہے اس کی وہاں پر قلت پیدا ہو گئی ہے. بالکل جی، اسپیسیفکلی اگر ہم لاہور کی بات کریں اور اس کی وجہ سے عالمی وبا کے خلاف ویکسینیشن مہم جو ہے وہ تعطل کا شکار ہونے کا بھی اس میں خدشہ پیدا ہو گیا. گزشتہ روز لاہور کے ایکسپو سینٹر میں، جو کہ سب سے بڑا ایکسپو سینٹر ہے، وہاں پہ لوگوں کو بڑی اچھی سہولیت دستیاب تھی. وہاں پر جب لوگ پہنچے تو ان کو گیٹ سے واپس لوٹا دیا گیا. وہاں پہ جو چوکیدار تھے انہوں نے کہا جی کہ اندر جو ویکسین ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ایکسپو انتظامیہ نے بھی ویکسین ختم ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسپو سینٹر میں اب صرف 300 ڈوزز جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ 300 ڈوز کا اسٹاف ہے، پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تھوڑا سا ڈیٹا انٹری کا مسئلہ ہے ایکسپو سینٹر میں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی پنجاب میں کورونا ویکسینیشن کا جو معاملہ تھا اس میں سست روی کے حوالے سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ وہ موجود ہیں. اچھا، محکمہ پرائمری ہیلتھ کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں 3 دن میں مقررہ ٹارگٹ کا 40% ہدف مکمل ہوا اور پاکستان نے 1 کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا سنگ میل عبور کیا. 1 کروڑ سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی صرف سنگل ڈوز ہوئی ہے. تقریباً 25 سے 40 لاکھ کے درمیان لوگ ایسے ہیں، اسی کے درمیان کی ونڈو ہے جن کو پراپرلی ویکسینیٹڈ ہیں. لیکن جو ٹارگٹ ہے، جیسے این سی او سی کے سربراہ اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر، سال کے اینڈ میں 7 کروڑ آبادی کو ویکسین لگ جائے گی. کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان میں ہم اب 1 کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تقریباً اس وقت 70 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے، لیکن ہمارا ہدف جو ہے دسمبر 21 تک 7 کروڑ تک پہنچنے کا ہے. اور اسی پر بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر صحت پنجاب حنیف پتافی صاحب. حنیف پتافی صاحب، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ خدشات کی ایکسپو سینٹر میں، اور یہ باقاعدہ تصدیق بھی اس کی گئی ہے کہ 300 ڈوز کا صرف اسٹاک موجود ہے، کیا وجہ رہی اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پنجاب میں الحمدللہ اس وقت تک تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور پنجاب میں تقریباً 677 ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ موبائل ہیلتھ یونٹ کے تھرو اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹھیک ہے سر میں ویکسینیشن فراہم کی جائے تو ایک تو سینٹر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن کل بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا جب ہم نے ایکسپو سینٹر چیک کیا تو وہاں پہ 25,000 ڈوزز موجود تھیں، اور جو ڈیلی وہاں پہ ویکسین لگ گئی تقریباً 11 سے 12,000 ویکسین. لیکن سر پھر یہ کہے گا جیسے آپ نے بولا کہ 25,000 وہاں پہ ڈوزز موجود تھیں، لیکن وہاں پر انتظامیہ نے بھی بعد میں تصدیق کی کہ جی ہمارے پاس صرف اور صرف 300 ڈوزز رہ گئی ہیں. وہاں پہ لوگوں کو لوٹایا گیا. ہم نے کل ایئر وائی نیوز کی اسکرین پہ دکھایا بھی، وہاں پہ جو لوگ آئے تھے اتنی دور دور سے آئے تھے، اپنی نوکریاں چھوڑ کے جیسے وہاں پر آئے تھے، بریکس پہ نکل کے آئے تھے ویکسین لگوانے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمیں واپس بھیج دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے. جی میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کل ایکسپو سینٹر کو ہی جب چیک کیا گیا تو وہاں پہ 25,000 کی کوانٹٹی ویکسین کی اویلیبل تھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ ڈوز کے لیے کچھ آنے والوں کو کچھ کل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن پنجاب گورنمنٹ تمام وسائل حنیف صاحب تو ذرا آپ تحقیقات کروائیں گے. کہتا ہوں کہ آج پنجاب میں تمام جگہ کے اوپر جتنے بھی ہمارے ویکسینیشن سینٹر ہیں وہاں پہ ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پنجاب کی عوام کے ساتھ. تو حنیف صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ یہ جو سیکنڈ ڈوز ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ سیکنڈ ڈوز کے حوالے سے کچھ مشکلات انہیں درپیش آئی ہوں گی، تو کیا سیکنڈ ڈوز کا اسٹاک نہیں رکھا جاتا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ویکسین آتی ہے، سائنو فارم ہو، سائنو ویک ہو، تو اس کی جب آپ کسی کی رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے بعد 1 ڈوز اس کو لگا دی جاتی ہے اور اس کی دوسری ڈوز سنبھال کر رکھ دی جاتی ہے. تو ایسے میں کمی ہونے کی وجہ کیا رہی سیکنڈ ڈوز کی؟ دیکھیں جس طرح پہلے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ 600 سے زائد ویکسینیشن سینٹر ہیں پنجاب میں، کسی ایک ویکسینیشن سینٹر کے اوپر کل کی ڈیٹ میں کچھ میڈیا کے تھرو رپورٹ ہوا ہے، تو آج جتنے بھی لیبس تھے جو کمی تھی ان کو پورا کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ آج آپ اپنے نمائندگان کے تھرو بھی اس کو چیک کروا سکتے ہیں، اور تمام سینٹر میں پنجاب میں اس وقت ویکسین اویلیبل ہے. چلیں سر، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ایکسپو سینٹر لاہور کا سب سے بڑا سا ویکسینیشن سینٹر تھا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ رک کری تھی. اب یہ بتائے گا کہ ایسٹرازینیکا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایسٹرازینیکا بھی اس کی ڈوزز میں کافی زیادہ قلت پائی گئی ہیں. ایسٹرازینیکا ایک تو 40 سال سے زائد لوگوں کو لگایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ
प्रॉब्लम इस तरह आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें फाइजर लगाई जाए, कुछ लोग की डिमांड जब होती है ना कि एस्ट्राजेनेका लगाई जाए, तो ये हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर ने डिसाइड करना होता है कि किसकी इम्यूनिटी लो है, उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। तो ये जो बात आप कह रही है ना, जब डिमांड करना शुरू कर देते हैं ना लोग कि हमें फलां वैक्सीन लगाई जाए, ये इशू आ सकता है। बट जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि पंजाब के हमारे जितने वैक्सीनेशन सेंटर है, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है। सही। अच्छा सर, और साथ में फाइजर की बताएगा कि फाइजर की मांग की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, फाइजर की जो क्वांटिटी मंगवाई गई है वो इस वक्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्टर के स्पोर्ट्स की गई है। अच्छा। और जितने भी हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ये मौजूद होगी और वो डिसाइड करेंगे कि किन अफराद को ये फाइजर लगाई जाए। ओके, और इसकी वजह क्या है कि क्वांटिटी कम है या इसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है टेम्परेचर के हिसाब से? जी, दोनों चीजें इसकी हैं। तो फाइजर की क्वांटिटी भी इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है। आपको पता है हमारे पास चाइनीज वैक्सीन है जो साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसैनो, ये 3 जो वैक्सीन है वाफर मिकदार में मौजूद हैं। एस्ट्राजेनेका हो या फाइजर हो, इनकी क्वांटिटी उस हिसाब से नहीं है। तो बहरहाल जो जिन लोगों को बाहर ट्रेवल करना है या जिनकी लो इम्यूनिटी है, उन लोगों को ये भी फराहम की जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, 2 दिन पहले पंजाब का जो बजट पेश हुआ है उसमें हेल्थ के लिए खास तौर पे जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसके लिए 80 अरब रुपए रखे गए हैं। इस साल के आखिर तक पंजाब के तमाम 11 करोड़ लोगों को, तमाम गरीब अमीर लोग आवाम के लिए हेल्थ की मुफ्त सर्विस प्रोवाइड की सर, जाएगी। हेल्थ कार्ड मिल जाएगा खैबर है, पख्तूनख्वा की तरह पंजाब की आवाम को भी? हेलो, बहुत शुक्रिया जी। मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके फाइजर की उन्होंने जब वैक्सीन के वाले से बात कर रहे थे तो फिर कहा कि जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करें उनके लिए पहले तो था कि जी जो हज और उम्रे के ज़ायरीन होंगे उनको लगाई जाएंगी, तो इसलिए अब एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हेल्थ कार्ड अल्लाह आपने करे तजवीज़ जी। दे दिया, वो पूछ के फिर उसके बाद कंफर्म करके फिर। लेकिन कल एक्सपो सेंटर में अशफाक लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। अब ये पता नहीं कि ये सही बता रहे हैं जो इंतजामिया ने उस वक्त लोगों को वापस लौटाया वो सही कह रहे हैं, या फिर डेटा एंट्री का ही मसला था, या डेटा एंट्री क्योंकि का मसला है। वैक्सीन की जो 2 वाइल्स होती हैं वो रहती हैं। लेकिन बहरहाल विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, वो ये है कि पब्लिक प्लेसेस पर हम अक्सर देखते हैं, पब्लिक मकामात पर, कि ख़वातीन के साथ जराइम पेश आते हैं, उन्हें हिरासा किया जाता है और ये शरह वफाकी दारुल हुकूमत में खासी ज़्यादा थी। अब ख़वातीन पुलिस एहलकार इन गुंडों से निपटेंगी। बिल्कुल जी, आपने बात बिल्कुल सही की। और अक्सर ऐसा होता है कि वो खवातीन जो कि यहाँ पर ड्राइव भी करी होती हैं उनको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी से बाहर हो। ये कैपिटल में रहने वाली तमाम तो जो खवातीन हैं उनके ये साथ ही इशू है। तो अब होगा ये जनाब कि वहाँ पे खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद होंगी, पेट्रोलिंग पे होंगी, इनके पास साइकिल भी होगी, और जहाँ पर जो शख्स बदतमीजी करेगा धर लिया जाएगा और लितर पड़ेंगे उसे। लेकिन ये जो गाड़ी वाली उसको छितर भी पड़ने तो चाहिए। गाड़ी पे क्या फॉलो वगैरह करते हैं, क्या करते हैं भाई? गाड़ी में फॉलो भी करते हैं और उसके बाद ऐसा करते हैं। हमने पहले भी देखा, हमारी खातून साइकिलिस्ट वो भी जब एक बार साइकिलिंग कर रही थी तो पीछे से उनको किसी ने गाड़ी में बंदे बैठे ग्रुप करने की कोशिश की। जी, और उन्होंने अपनी वीडियो भी आगे जाके जारी की हमारे शो में भी वो आई। तो ये एक्सेसिबल जाहिर है कि ज्यादा आसानी से होगी, कहीं पर भी साइकिल को उठाए, यहाँ से उठाए उस साइड पे चले गए तो ये बड़ी आसानी होगी, लेकिन बड़ी तरबियत की जरूरत होगी और इन एहलकारों को भी ग्रुप्स की सूरत में रहना होगा, क्योंकि वो नहीं तो आपने बात बिल्कुल सही की अशफाक, ये वाकई ये बहुत बेसिक कंसर्न है। अच्छा, अब हुआ ये कि वफाकी दारुल हुकूमत के बाज़ इलाकों, यानी कि इसमें F6 आ जाता है, F7 आ जाता है, F9 पाक आ जाता है और साथ में F10 में आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि शाम के वक्त पब्लिक मकामात पर ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आती हैं। और ख़वातीन पुलिस एहलकारों को मुश्तमिल साइकिल पेट्रोलिंग यूनिट के क़याम के बाद पब्लिक मकामात पर ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात में अब तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इंशाल्लाह एक कमी वाक़या होगी और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल से ये हर जगह होना चाहिए। और इसी हवाले से अब हम बात कर लेते हैं SSP ऑपरेशन इस्लाम सैयद मुस्तफ़ा तनवीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो यूनिट है ये कैसे काम करता है और इसका तरीक़ेकार क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं इसकी? हमने ये बाईसाइकिल पेट्रोल यूनिट जो था ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हमने स्टार्ट किया था
جس کا مین مقصد تھا کہ ایسی جگہیں جہاں پہ کنجیشن ہوتی ہے، مارکیٹس، پارکس، ایسے سیاحی مقامات جہاں پہ موٹر بائکس یا ہماری گاڑیوں کی پیٹرولنگ نہیں ہو سکتی، اور لوگوں کی تحفظ، فیسیلیٹیشن، اور اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی انفارمیشن کے لیے ہم نے یہ بائیسیکل پیٹرول یونٹ سٹارٹ کیا تھا۔ اس بائیسیکل پیٹرول یونٹ کے اندر ہمارے پاس خواتین پولیس آفیسرز بھی ہیں جو ایسی مارکیٹس، ایسی شاہراہوں اور ایسے پارکس میں موجود ہیں جہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مین مقصد ان خواتین کو ڈپلوائے کرنے کا یہ ہے کہ خواتین میں ایک تو تحفظ کی فیلنگ آئے اور وہاں پہ ان کو یہ فل فار فیسیلیٹیشن بھی دے۔ بالکل صحیح بات کریں، کیونکہ اگر خواتین پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہوں گی تو جو خواتین جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے برا واقعہ ہو تو وہ ان کے ساتھ زیادہ اچھے اور کمفرٹیبل طریقے میں شیئر کر سکیں۔ اچھا بتائے گا کہ یہ سائیکل پیٹرولنگ یونٹ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا توقعات ہیں، کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ ہم نے ریسنٹلی یہ سٹارٹ کیا جس کے اندر ہم نے خواتین کو بھی انکلوڈ کیا۔ مارکیٹس میں جہاں پہ خواتین زیادہ وزٹ کرتی ہیں یا پارکس میں جہاں پہ ہمیں شکایت آتی تھی ایو ٹیزنگ کی یا خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کی، تو وہاں پہ ہم نے ان کو ڈپلوائے کیا۔ ہماری یہ خواتین جو ہیں یہ ویپن کے ساتھ موجود ہیں، وائرلیس ان کے پاس موجود ہے تاکہ یہ ٹائملی ان کو رسپانس بھی کر سکیں اور کسی قسم کی ایمرجنسی میں جو خواتین وہاں پہ موجود ہیں ان کو ہیلپ کریں۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ کیا ارینجمنٹس کیے گئے ہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ خواتین جو ہماری بائیسیکل پہ پیٹرول کر رہی ہیں ان کے پاس ویپن بھی موجود ہے، ویپن کی ٹریننگ بھی انہوں نے لی ہے، اور یہ پولیس آفیسرز ہیں، دے آر ناٹ والنٹیئرز، یہ ہماری پولیس آفیسرز ہیں، ان کی بیسک ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، ان کی ویپن ہینڈلنگ ہے اور ویپن بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے وائرلیس کے اوپر بھی ٹریننگ دی ہے کہ وائرلیس پہ اگر کوئی انفارمیشن انہوں نے پاس کرنی ہے تو ٹائملی وہ انفارمیشن یہ کیسے پاس کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہ کہ ابھی تو چند سیکٹرز میں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین پولیس جو ہیں پیٹرولنگ کر رہی ہیں، سائیکلر جو پیٹرولنگ کر رہی ہیں، مزید اس کو شہر میں بڑھانے کا آپ لوگوں نے پلان کیا ہے؟ پہلا پائلٹ پروجیکٹ جو تھا یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہمارے پاس 10 بائکس تھیں، جس میں ہماری 4 خواتین جو تھیں وہ بائکس کے اوپر شہر کے اندر پیٹرول کرتی تھیں۔ یہ وہ ایریا کور کر رہی تھیں جہاں پہ مارکیٹس تھیں یا جہاں پہ ہمارے پارکس تھے جہاں پہ خواتین اور لوگ واک کرنے آتے تھے۔ اس کو اب سیکنڈ فیز میں اس کا ہم نے رسپانس دیکھا تو اس کو اب ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں باقی شہر کے علاقوں میں بھی، جیسے ہمارا F9 پارک ہے، لیک ویو پارک ہے، ڈپلومیٹک ہمارا آنکلیو ہے، ایسی جگہوں پہ بھی ہم پبلک فیسیلیٹیشن اور پبلک ہیلپ کے لیے ان کو وہاں پہ بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، سید مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور یہ جو خواتین پولیس اب ہمیں جو پیٹرولنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کی کوشش بھی یہ، ان کا ایم بھی یہ کہ وہ مقامات جہاں پر خواتین روزمرہ کی زندگی میں سب سے رہ جاتی ہیں، یعنی کہ جو شاپنگ سینٹرز ہو گئے، پارکس ہو گئے، تو یہاں پر ایٹ لیسٹ ان کو پروٹیکشن ضرور دی جائے، جس کی صورت میں دیکھا کہ یہ خواتین پولیس اہلکار موجود ہوں گی اور یہ نہتی نہیں ہوگی جناب، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سائیکولوجیکل اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ خاتون پولیس اہلکار کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ شیئر کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا جو خاتون بھی ہوگی پولیس اہلکار کی، وہ بھی اس کی پرابلم صحیح طرح سے سمجھ پائیں گی، کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں اگر ان کو ایسی سچویشن سے گزرنا پڑا ہوگا تو ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی اس حوالے سے موجود ہوگا۔ لیکن یہ بہتر ہوگا کہ ظاہر ہے وفاقی دارالحکومت ہے، اس کے باوجود اگر یہ خواتین جو ہیں وہ گروپس کی صورت میں کریں، یہ نہیں ہے کہ آئسولیٹڈ یہ ایمپتھی، آپ نے اس میں ایمپتھی کا اینگل بھی آ جائے گا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس سے لیے جو خواتین پولیس اہلکاروں کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے۔ فیٹف نے جناب پاکستان کو دی تھی 27 نکات اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جناب ان 27 نکاتوں پہ کام کرنا ہے، جن میں سے ہم نے 26 نکات پر جو ہے کام وہ کر لیا ہے، اور اب کیونکہ آگے FATF کا ہونے والا ہے اجلاس تو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ فائنلی پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے جا رہا ہے۔ جی بالکل، پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا تو پاکستان کے لیے حالات بہت سے بہتر ہو جائیں گے، فائنینشلی ہمارے لیے بہت اس سے اچھے ایکسپیکٹ ہوں گے۔ اور جون 2018 میں FATF نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ میں دوبارہ شامل کیا تھا، یعنی کہ 2015 سے 2018 تک ہم اس میں نہیں تھے، 3 سال کا گیپ ہوا، 2018 میں ہم پھر سے اس میں شامل ہو گئے اور اس سلسلے میں ہمیں ایک لسٹ دی گئی تھی جس کا مدیہ نے تذکرہ کیا، اور اب اس حوالے سے پاکستان کو پہلے وقت دیا گیا تھا اکتوبر 2019 تک کا، اب اسی پر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت جاری ہے۔ بالکل جی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشرت عثمان جوہان، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ عثمان، ویری گڈ مارننگ کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ اب اسپیسیفکلی جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ سے، کیونکہ پہلے بھی اس پہ ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے، 27 نکات میں سے 26 نکات پہ تو پاکستان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، کتنے برائٹ چانسز ہیں کہ ہم اس گرے لسٹ سے نکل جائیں گے؟
بہت بہت اچھے چانسز ہیں میرے خیال سے. تو اب امکانات بہت بہت بہتر ہیں. ہم نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے. اب میرے خیال سے وہ اختتام پذیر ہے یہ FATF کے ساتھ گرے لسٹ کا راستہ. اچھا، تو ایک جو نقطہ ہے جس کے اوپر ابھی کام ہونا باقی ہے، کیا اس کے اندر رکاوٹیں یا دشواریاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ بیسکلی آپ یہ پروو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ پوائنٹ بیسکلی انفورسمنٹ ایکشنز کے ذریعے ہوتا ہے ریلیٹڈ. آپ نے ثبوت دینا ہے کہ آپ کی انفورسمنٹ لگاتار اب ہوگی اور آپ اس سارے سسٹم کو اوور آل سسٹم کو سیریسلی لیں گے. وہ اس پوائنٹ سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے بنسبت دوسروں سے. اس لیے اب اس پوائنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ کنٹینشن زیادہ ایفرٹ دکھانی پڑتی ہے دوسرے پوائنٹس کے مقابلے میں. تو یہ میرے خیال سے ایک پوائنٹ ہے. اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس لسٹ سے باہر نکلنے میں جو ہمارے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افیکٹ ہوگا تمام ڈیسیجن پہ؟ جی میرے خیال سے تو ہمارے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں خاص طور پہ یورپ سے وہ ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں. FATF کی سیاست میں ان چیزوں میں ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں ہمیشہ ایک سیاست ہوتی ہے. FATF کو بھی پولیٹیسائز کیا جا چکا ہے اور پاکستان نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. نیوٹرل باڈیز ہونی چاہیے. غیر جانبداری سے ہر ملک کو ایویلیویٹ کیا جانا چاہیے. تو اب یورپین یونین کے ساتھ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی پلیٹ فارم میں اس طرح ظاہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹویسٹ اینڈ ٹرن کرنے کے لیے تو یہی آپشنز یوز کیے جاتے ہیں. اچھا، اگر ہم ان کے ٹریجری کی بات کریں تو وہ تعلق ہے ان کا امریکہ سے، تو امریکہ بھی اس میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے کسی بھی طرح سے. جی، اور اس سے زیادہ بھارت بھی کوشش کرتا ہے پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی. امریکہ کا تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک لانگ ٹرم اورینٹیشن کی ہم انسسٹنس کرتے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم پارٹنرز بننا چاہتے ہیں. لیکن انڈیا تو پنگے ڈھونڈنے کے لیے ہمیشہ موقع ڈھونڈنے کا، تو وہ زیادہ خطرناک ہے میرے اندازے سے. لیکن وہ جو ڈو مور کا ایک نیریٹو رہا ہے، ابھی بھلے اپنی زبان سے اس طرح سے بیان نہ کریں لیکن ڈو مور کروانے کے لیے یہاں سے تو بازو مروڑا جا سکتا ہے FATF کے توسط سے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. ڈو مور یہ خاص طور پہ ایسی چیزوں میں زیادہ آسان ہوتا ہے ہم پہ وہ دباؤ کرنا کیونکہ فائنینشیل جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے ڈو مور ہمیشہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. آپ درست فرمائیں. بالکل جو، اور اسپیشلی ہم نے دیکھا جیسے بھی اشفاق نے بات بھی کی تو پہلے تو ڈو مور کہا جاتا تھا لیکن اب ویسے ہی FATF کے تھرو جو ہے نا وہ نہ کہہ کے بھی وہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں. یہ بتائیے گا عثمان کہ ونس پاکستان ول بی آؤٹ آف گرے لسٹ تو کتنے چانسز ہیں کہ جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے گی اینڈ آف کورس ان کا پاکستان پہ اعتماد بڑھے گا؟ بہت بہت اونچے امکانات ہیں. بہت پروبیبلٹی تو بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو کارکردگی رہی ہے کورونا وائرس کے دوران، اس وبا کے دوران، وہ بہت اچھی رہی ہے. ہماری سوسائٹی اسٹیبل رہی ہے. ہماری اکانومی اور پبلک ہیلتھ کا جو توازن تھا وہ بہت مثبت رہا ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی کارکردگی اس کے پڑوس ممالک سے تو کئی گنا بہتر رہی ہے ماشاءاللہ. وہ بھی ایک فیکٹر ہوگا آگے مارکیٹ کا دیکھنے میں کہ لانگ ٹرم اسٹیبل پرفارمنس کیسی رہے گی. اور ایک اور چیز عثمان کہ آپ اگر جو معاشی ٹیم اس سلسلے میں ایکٹیو رہی اور جس کی جانب سے وہاں پر جا کر میٹنگز کی جاتی رہیں، پھر آگے ان کے پوائنٹس بنائے جاتے رہے، آگے پھر اس پر عمل درآمد کروایا جاتا رہا، اس میں آپ کریڈٹ کس کو دیں گے اگر ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو؟ جی کریڈٹ کسی ایک شخص نہ کسی ایک ادارے کو دیا جا سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ سارے اداروں نے جو مل کے ہم آہنگی سے محنت کی ہے جس میں آپ کا اسٹیٹ بینک بھی آتا ہے، فارن آفس بھی آتا ہے، آپ کی جو ہے یہ انفورسمنٹ اتھارٹیز لائک FIA اور وہ ان سب کی ہم آہنگی جو ہو رہی ہے یہ بہت مثبت رہی ہے پاکستان کے لیے. اور ہمیشہ اداروں کو مل کے ہی کام کرنا چاہیے بڑی بڑی چیزوں پہ. صحیح. اچھا لاسٹ کوسچن آپ سے عثمان، واٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کیونکہ اکتوبر 2021 تک کی ڈیٹ تھی جس میں آگے توسیع کر دی گئی ہے، انشاءاللہ 2021 تک ہم نکل جائیں گے یا پھر یہ اجلاس آگے تک چلا جائے گا؟ میرے خیال سے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. بیکاز ایک پوائنٹ رہ گیا ہے، بہت لمبا سفر ہم نے طے کیا ہے. میری آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اب انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عثمان چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے اور آبویسلی ایک بڑا اچھا ہوگا اگر پاکستان نکل جائے اور وہاں پر بھارت کی جانب سے کوئی لابنگ جو ہے ہمارے خلاف کام نہ آ جائے. بھارت تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں، لیکن پاکستان کی جانب سے کنسسٹنٹلی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو ایسے میں ہمیں اس میں لیوریج دی جاتی رہی ہے. بڑی فالس رپورٹس بھارت تیار کرتا رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا بھی، پھر ہم نے ایکسپوز بھی کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو ایکسپوز کیا. اب ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین کرام، تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے آنا ہوتا ہے شو کے لیے، اور میں اکثر چیزیں بھول جاتا ہوں. کبھی ٹائی لگانا بھول گیا، کبھی پاکٹ اسکوائر نہیں ہے، کبھی گھڑی نہیں ہے، جیسے کہ آج بھی میرے پاس گھڑی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا ایفیشینٹ ہوتے ہیں، اوورلی ایکٹیو ہوتا ہے ان کا دماغ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں. مدیحہ نقوی ذرا ہاتھ اٹھائیں اپنا سامنے ناظرین کو دکھائیں. میں جب سے شو شروع ہوا میں کہوں میری کیوں ایک ہتھیلی جو ہے وہ بھاری لگ رہی ہے. میں نے بھی اشفاق سے کہا، میں نے کہا اشفاق پتہ نہیں رات میں تو میں نے دیکھا کہ میں نے 2 گھڑیاں پہن کر آئی. آپ اندازہ کریں کہ وقت کی اتنی قدر ہے مدیحہ نقوی کو. تھینک یو سو مچ. ایک ہی ہاتھ میں 2 گھڑیاں باندھ. ہاں مطلب اس کے بعد دیکھیں نا، یہ ویسے نیا فیشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ہتھیلی خالی، تو اگر آپ برا نہ منائے تو آپ ایک یہ رکشا بندھن ہو رہا ہے بس. چلیں جی، میں نے یہ گھڑی پہن لی ہے بھی تھوڑی سی چوڑی، تو اب یہ ہے کہ اب میں ٹائم دیکھ کے دونوں ڈائل والی پہن جی جی بالکل اب ہم نے گھڑی بدل لی ہے. اب بدل نہیں لی بلکہ یہ گھڑی میرے پاس ہی رہے گی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پتہ چلا گیا یہ زنانہ گھڑی ہے نا. ہاں یہ زنانہ گھڑی، یہ کسی اور کو نہ چلی جائے. ہاں کسی اور کو یہ ہو سکتا ہے. تو اچھا خیر، یہ تو وقت کی بات ہے. کل کے وقت کی بات کرتے ہیں. کل کے وقت میں ہوا جناب پی ایس ایل کا جو میچ، جو کہ جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ لاہور ہی قلندرز کا وقت نہیں ہے اس میں. ہاں جی ان کا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے فائنلی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے بھی اب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن تھی، سو انہوں نے لاہور قلندرز کو بیٹ کیا اور بڑا برا حال کیا. آپ دیکھیں کہ کنونسنگلی ایک طرح سے کسی ٹیم کو ہرانا یہ بڑی بات ہے. اچھا، یہ جو ایونٹ کا تھا یہ 23واں میچ، اور اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو ایک مقابلے کے بعد 18 رن سے ہرا دیا. 159 رنز کے تعاقب میں لاہور کی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر ہو گئی. کوئٹہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 159 رنز کا ہدف دیا تھا. اچھا، 159 کا ہدف جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ 20 اوورز میں اتنا میٹر نہیں کرتا. ایک اچھا سکور ہے، 150 سے اوپر جو بھی ہو اس کے اوپر نفسیاتی آپ کو ایک برتری حاصل ہوتی ہے. لیکن آپ نے کراچی کنگز کے ساتھ دیکھا تھا کہ ہم نے 190 پلس سکور کیا تھا، اس کے باوجود میچ ہار گئے تھے. بالکل جی. اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ کپتان سرفراز احمد نے 34 رنز کی ناقابل شکست اننگز بھی کھیلی. عثمان شنواری نے بھی بڑی شاندار بالنگ کی اور 3 انہوں نے وکٹس بھی لی. اور اختتامی اوورز میں شاہین اور حارث روف نے بھی کوئٹہ کے بالرز کا امتحان لیا. لیکن کل کا جو میچ ہٹ تھا، جو ٹرینڈ کرا تھا، وہ اس وجہ سے تھا جو کہ ہم نے دیکھا کہ شاہین شاہ افریدی نے جو باؤنسر کرایا تھا سرفراز کو. پھر بہت سارے لوگوں کی ہم نے دیکھا اس میں بحث شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا شاہین شاہ افریدی باؤنسر کراتے ہیں، پوچھے سرفراز سے. لیکن ہوا سین یہ تھا کہ ان کے جا کے ہیلمٹ پہ جا کے بال لگی تھی. تو جب ایسا کبھی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو میرے خیال سے آپ کی کیونکہ سینئر بھی ہیں، یہ ان کے کپتان بھی رہ چکے ہیں، تو آپ ایک طرح سے اپولوجائز کرتے ہیں بجائے کہ مزید ایگریسو جو ہے وہ لینگویج کا تبادلہ کیا. اور obviously competitive behavior تو ہونا چاہیے، لیکن اب ظاہر ہے کہ شاہین شاہ افریدی کا شاہد افریدی سے بھی تعلق ہے، اور ان کی تو بڑی مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی جب انگیجمنٹ وغیرہ سے پہلے کی ہم بات سن رہے تھے تو تب بھی بڑا ریسپیکٹفلی ان کے ساتھ رہتے تھے اور آؤٹ کر کے بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے. لیکن سرفراز جو ہیں وہ آپ جس طرح سے بات کریں کہ کیپٹن ہیں، کل میرے خیال سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے. دس از ناٹ سم تھنگ، دس از میچ. لیکن بٹ یس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کہیں ہٹ کر جاتے ہیں، آف کورس آپ کا ایک سینئر ہے آپ کو، تو یو نیڈ ٹو مطلب ٹھیک ہے آپ باؤنسر بالکل کرائیں، لیکن اگر اس کو لگ گیا تو آپ پوچھتے ضرور ہے ویل بینگ کہ آر یو اوکے. دس ہیپنز مہذب ممالک میں یہی ہوتا ہے. اور ہم نے کرکٹ میں بھی دیکھا ہے، ہمارے اپنے بڑے سینئر کرکٹرز یہی کرتے ہیں. کل ایک اپسیٹ ڈے تھا بیکاز کل پی ایس ایل کا ایک اور سنسنی خیز مقابلہ تھا جو کہ ہوا پشاور زلمیہ اور کراچی کنگز کے درمیان. اور ہم نے دیکھا کہ کراچی کنگز نے جو ویسے پشاور زلمی کو تو جیت کے لیے 109 رنز کا ہدف دیا تھا، جو پشاور زلمی نے 11 اوورز میں ہی حاصل کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 191 اور اس کے بعد ہم نے دیا 109 رنز کا ہدف. اور احمد وسیم کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے میچ میں ہم پاور پلے کا فائدہ نہ اٹھا سکے اور ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے ہمیں اگلے 2 میچز لازمی جیتنا ہوں گے. تو اب تک ہم 3 میچز ہار چکے ہیں مدیحہ آتے ساتھ ہی. یس. تو یہ اور میں اس وقت یہ سوچ رہی ہوں پہلے جناب 12 رن سے ہارے تھے پہلا میچ، اس کے اندر اچھا فائٹنگ اسپرٹ تھا ہمارا، لیکن ہار گئے اینڈ میں آ کے. اس کے بعد دوسرے میچ میں ہم نے 191 رنز کا ٹارگٹ دیا اور وہ بھی ہار گئے. اور تیسرے میچ میں ہم نے کہا ٹارگٹ دینا ہی نہیں ہے، شاید اس کا کوئی الٹ اس کا اثر ہو جائے. خیر لیکن کل جو ہوا وہ اسپیسیفکلی اگر ہم سرفراز احمد کی بات کریں، جو کل سرفراز احمد صاحب اور کل جو شاہین شاہ افریدی کے درمیان جو سچویشن ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر تنویر احمد. ہم ان کو روز ہر لمحہ پرجوش میں بھی دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ تنویر صبح صبح میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے شاہین شاہ افریدی اور سرفراز احمد کے درمیان، اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جو میں نے کلپ دیکھا مجھے کوئی خیر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ ایسی کوئی
کنٹروورسی والی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی کہ ویسے بھی سوشل میڈیا میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ شاید کہہ رہے ہیں کہ سینئر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے شاہین نے جو باؤنسر کروایا اس کے بعد ایز اے بالر, میں بھی ایک بالر رہا ہوں, ایز اے بالر آپ ذرا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایک سینئر پلیئر کو میں نے باؤنسر مارا اور اس کو لگا, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے سرفراز کو دیکھا اور تھوڑا سا غصہ دکھایا ہو, جس کی وجہ سے سرفراز نے اشارتاً بولا کہ ٹھنڈے رہو ٹھنڈے رہو. صرف یہ بات ہے, ایسی کوئی اس بات کو کوئی اتنا بڑا بنانے کی نہ کوئی کوشش کرے نہ کوئی ضرورت ہے میرے خیال میں. جنرلی چاہیے لیکن جیسا تھا ویسا ہمیں دکھائی نہیں دیا. بہرحال اچھا, سوشل میڈیا پر شاہین آفریدی پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے, تو یہ جو سینئرز کا معاملہ ہوتا ہے, اوبیسلی جب آپ ایک ہی ٹیم میں کھیلتے بھی رہے ہوں ساتھ اور سرفراز آپ کی قیادت بھی کرتے رہے ہوں, تو ایسے میں کتنا برداشت کا مظاہرہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ سینئر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی چیز شاہین نے کر دی کہ جس کے بارے میں آپ شروع ہو جائیں جی شاہین نے رسپیکٹ نہیں کی, ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہمیں یہ اگر دیکھنے کو ملتا کہ شاہین نے باؤنسر کروایا, اس کے بعد آپ کو لپ سے آئیڈیا ہو رہا ہے یا اس کے پاس گیا ہے لپسنگ کوئی ایسی کوئی لپ سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ورڈنگ یوز کی ہے, تو تب ہمیں کوئی چیز سمجھ بھی آتی ہے, لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. میرا خیال لوگوں کو صرف باتیں چاہیے ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ اپنی دکان چمکانے کے لیے, ورنہ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. ویر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ علیم ڈار صاحب یہاں پر موجود تھے, وہ بھی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہے تھے. سو میں بھی ہو سکتا ہے کہ پریشر بہت تھا, ہم نے جیسے دیکھ رہے تھے کہ جی آف کورس لاہور کلرز پہ بھی پریشر تھا ہی, ساتھ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز پہ بھی کافی زیادہ پریشر تھا, بٹ یہ پریشر جو ہے نا یہ زبانی کلامی طور پہ باہر نہیں نکلنا چاہیے, بٹ کل جو ہوا دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. اور ظاہر ہے کہ ٹیم کے اندر اگر کسی فورن پلیئر کے ساتھ آپ کرتے ہیں تب بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ جی خیال کر لیں تھوڑا سا, اور وہاں پر بعض اوقات ایگریشن ضروری بھی ہوتی ہے. جیسے کہ آسٹریلین ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو ان کی عادت ہوتی ہے, وہ سلیجرز ہیں, وہ بہت زیادہ فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں, انڈینز کے ساتھ ان کے اکثر چل رہے ہوتے ہیں آپ کو پرووک کرنے کے لیے, آپ کے دماغ میں گھسنے کے لیے, تاکہ آپ جو ہے وہ ریش شاٹس کھیل سکیں, غصے میں آ جائیں. لیکن شاید ہو سکتا ہے اس طرح کی ایک سائیکالوجی یوز کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے اگر گیند آپ کو لگ جائے, اگلے سر پہ لگ جائے, تو پوچھ لینا چاہیے کہ اس میں ایسی کوئی ممانعت تو نہیں ہے, آپ کے سینئر ہیں تو یہاں پہ سینئرز کا ہر صورت میں احترام بھی ہونا چاہیے. گیم اپنی جگہ, لیکن ویل بینگ کے حوالے سے پوچھنا چاہیے, تو میں مسئلہ نہیں تھا. اب آگے جناب ہم کہاں جا رہے ہیں آپ بتائیے. میں سوچوں کہ ہم نے کل جو اسپیسیفکلی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا, کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ہنگامہ رہی کا ورڈ کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے استعمال کرنا مجھے لگتا ہے غلط ہے, کیونکہ کل تو پرتشدد قسم کا اجلاس ہوا. جی بالکل, بڑا پرتشدد اجلاس تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جناب فروخ حبیب صاحب کی جانب سے اس معاملے پر ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹویٹ کے اندر ان کا موقف کیا سامنے آیا ہے. لیکن یہ دیکھیں جناب, انہوں نے جو ملکہ بخاری کے حوالے سے ایک جناب یہ مختلف ٹویٹس وغیرہ سامنے آئے ہیں, اور یہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ملکہ بخاری کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی, اور اس کے اندر جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے مطابق خاتون رکن اسمبلی ملکہ بخاری پر اپوزیشن کی جانب سے حملے کے باعث ان کی بائیں آنکھ کا کارنیا متاثر ہوا ہے, اور ساتھ میں ڈاکٹر کی جو پرسکرپشن ہے وہ سامنے موجود ہے. یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی یہ حالت کس طرح کی خراب ہوئی تھی. کارنیا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں وہ ڈیمیج ہوا تھا. تو اسی سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو پوری قیادت سمیت ایسے حملوں اور رویوں کو پروان چڑھا رہے ہیں, خواتین کی عزت اور تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. بالکل جی, اور یہی چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی, اسپیسیفکلی اس دن جس دن یہ بجٹ پیش ہوا تھا تب بھی ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں, اور یہ کل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اسپیسیفکلی جس طریقے کی زبان کا استعمال کیا گیا, مہذب ممالک میں, مہذب لوگوں میں, مہذب خاندانوں میں ایسی زبانیں, ایسی گالیاں نہیں بکی جاتی, جو کہ کل ہم نے دیکھا کہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں دی گئیں. اور کل میں آپ کو پتہ ہے اشفاق, ایک اجلاس میں, قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ایک دن کا جو خرچہ آتا ہے دیٹ از 4 سے 4.25 کروڑ روپے, وہ 4.25 کروڑ روپے جو کہ ہماری جیب سے مطلب ٹیکسز سے جاتا ہے, آپ سوچیں اس میں کل یہ ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب نون لیگ کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے واہیات قسم کے نعرے لگائے گئے. دوسری جانب ہم نے علی اوان صاحب کی جانب سے بھی دیکھا کہ جس لینگویج کا استعمال کیا گیا وہ نہیں دکھا سکتے. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پرویز خٹک صاحب بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ دیکھیں, اور آپ یہ دیکھیں علی امین گناپور کھڑے ہوئے, پیچھے پرویز خٹک صاحب کھڑے ہوئے. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے, یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی تھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس نے کیا چیزیں اٹھا کے پھینکی ہیں, کس کس نے اور یہ دیکھیں گنڈاپور صاحب بھی پیچھے نہیں ہیں,
ایسے معاملے میں وہ بھی سب سے آگے ہیں. اچھا کل یہ ساتھ میں کل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جی زرتاج گل صاحبہ کل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ مذاق بھی چل رہا تھا. کل یہ ساتھ میں مذاق بھی چل رہا تھا, مطلب جنہوں نے مذاق کرنا تھا وہ مذاق بھی کر رہے تھے اور جنہوں نے ہنگامہ آرائی کرنی تھی وہ ہنگامہ آرائی بھی کر رہے تھے. ویسے مشکل بڑی ہے, آئی وش کہ ہم لوگ آپ کو یہ سنوا سکتے, بٹ ہماری اخلاقیات یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو کل اجلاس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے. مزید بھی اس پہ بات کریں گے, اور زیادہ تر یہ جو کنورسیشن چل رہی تھی اس میں بیپس لگے ہوئے تھے, تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی جناب, وہی وقت ہے 10:04 اور پروگرام ہے باخبر سویرا, اور میں تو کسی تعارف کا محتاج نہیں, میرے ساتھ ہیں مدیحہ نفیس. بالکل جی, اور اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے. خواہش میری قسم سے بڑی ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کل کے اجلاس کی فوٹیج, اور سنوائیں بھی, ان کی خواہش تو یہ بھی ہے. نہیں, یہ میری خواہش بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے اپنے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بیپس کے انفیکٹ بیپس آر ویری ڈسٹربنگ ٹو دی ایئرس, مطلب وہ بھی آپ کے کانوں میں نا ایک بات, ایک تو علی وان صاحب کو تو جب میں سن رہی تھی تو وہ تو بیپ 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 ہی آ رہی تھی ایسے, تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ کون سی لینگویج استعمال کرنے والی ہے. اچھا ساتھ میں ٹھیک ہے پریشانی علیحدہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, رو بھی رہے ہیں, لیکن بعد میں ہم نے آپ کے سامنے فوٹیج بھی شیئر کر دی. زرتاج گل صاحبہ, شیری مظاہری صاحبہ اور شاہد خان عباسی صاحب, اچھا وہ شگوفیاں بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ نا. واز اٹ جسٹ ا شو؟ آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ جو کل ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کل دیکھیں جب کل اپوزیشن لیڈر جب وہاں پہ تقریر کر رہے تھے تو ان کے آس پاس بھی ایک, اور مطلب یہ جو کاپی ہے وہ اس کا اچھا خاصا ویٹ ہے جو جا کے لگی ہے, ان کے آس گری ہے. اگر یہی رویہ رہا خدا نہ خاصا پھر یہ کل ریپیٹ ہو سکتا ہے کل when Prime Minister is in the house or any other person in the house. لیکن ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا مدیحہ, کہ ہم جب کسی بھی حلقے میں عوامی کسی نمائندے کو منتخب کروا کے اسمبلی میں بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, دیکھیں طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا کہ جو شخص جس کا انفلوئنس زیادہ ہے, پاکستان کے مروجہ قوانین اور طریقہ کار جو ہیں وہ یہی ہیں, کسی کا انفلوئنس زیادہ ہے, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اس کی ایک حلقے میں ایک ساکھ ہے کسی بھی وجہ سے, تو آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں, ووٹ دے کے پہنچاتے ہیں, لیکن اس کی اخلاقی تربیت سے دیکھیں آپ کے گھر میں اگر کل کلا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز یا آپ نے باہر کی خاندانوں میں باہر کی دنیا میں اپنا کوئی ایک ریپرزینٹیٹیو بھیجنا ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے بچوں میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا بچہ ہو, جو سب سے زیادہ ذمہ دار بچہ ہو, آپ اس کو بھیجتے ہیں کہ جب یہ گھر سے باہر جائے گا ہماری نمائندگی کرے گا تو اس کے اندر احساس بھی ہوگا, احساس ذمہ داری بھی ہوگا, وہ ہمارے مسائل کو سمجھتا بھی ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے ان کو ریپرزینٹ بھی کرے گا. نہ کہ آپ گھر کا وہ بچہ باہر بھیجیں جو کہ سب سے زیادہ گالم گلوچ کرتا ہو, جو ونڈا طبیعت کا ہو, جو کہ باجا کی گالیاں دے. اختیار ہوتا ہے یہاں پر, طریقہ کار آپ کے علم میں ہے کہ تھوڑا مختلف, آپ اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی بچے ایوان میں بھیجے گے. دکھ یہ ہوا کہ انہوں نے کل خود جو ڈیکورم کا خیال ہی نہیں کیا, اور ہم نے دیکھا کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اب اس حوالے سے ایکشن ملیں گے. اب ہم جلدی سے جا رہے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب. اور جی اب اسی رویے کی بات کرتے ہیں جس کی مذمت ہر مکتب فکر کی جانب سے کی جا رہی ہے, ہر طبقے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ رویہ جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ اب سے کچھ ہی دیر میں دیکھیں گے, یہ قابل برداشت نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے مدیحہ نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں سے بھی کسی کو بھیجنا ہوتا ہے, کسی کو ریپرزینٹ کروانا ہوتا ہے, تو آپ ایسی شخصیت کو بھیجتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ آپ کی عزت رکھے بلکہ ان کی عزت بھی قائم رکھے, اپنے الفاظ کے ذریعے, اپنے گفتار کے ذریعے پہچانا جائے, جانا جائے, اس صورت میں جبکہ یہ ساری کارروائی براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے. بالکل جی, اور یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام کے ٹیکس کے کروڑوں پیسے چلنے والے اسمبلی کے اس اجلاس میں جو اسپیسیفک کل ہوا, ایک اجلاس جو قومی اسمبلی کا کاسٹ کرتا ہے وہ 4 سے 4.25 کروڑ کا, تو کیا وہ جو 4.25 کروڑ روپے خرچ کیے گئے کیا وہ اس مقصد کے لیے خرچ کیے گئے؟ اسپیکر اسد کیسر نے ان واقعات پر اب تحقیقات کا اعلان بھی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو تمام تر فوٹیجز ہیں, کیونکہ وہ خود بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خود بھی دیکھا, اور جو تمام تر فوٹیجز ہیں وہ اس کا جائزہ بھی لیں گے, اور وہ ارکان قومی اسمبلی جنہوں نے فحش زبان استعمال کی ہے ان کو جناب اب اجلاس میں نہیں آنے دیا جائے گا. کل انہوں نے کیا گفتگو کی آپ کو سنواتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو دکھانا چاہیے کہ جو پہلی دفعہ جب حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں جب وزیر اعظم پہلی سپیچ کر رہے تھے, تو یہ عدم برداشت کا جو مادہ تھا وہ اپوزیشن نے یہ شروع کی ساری حرکتیں, اور آج یہ اس کا رد عمل دیکھ رہے ہیں. یہ جو اپوزیشن نے جو بویا ہے 2.5 سالوں میں, وہ آج اس کی یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ جب آپ ایک وزیر اعظم بنتا ہے, پہلی دفعہ اس کو حکومت ملی ہے اور اس کو آپ پہلی سپیچ نہ کرنے دو. آپ جو 3 دفعہ حکومتیں کر چکے ہو, آپ کو کیا اتنا نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسمبلی کے کیا رولز ہیں اور کتنی برداشت ہونی چاہیے؟ اور ایک شخص پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, اس کو آپ سنیں تو ذرا,
انہوں نے جب وہ سنا نہیں اور جو اس دن تماشا لگایا انہوں نے پہلی دفعہ اسپیچ کر رہے تھے وزیر اعظم خان صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہی ساری چیزیں ہیں, یہ ان کو خود جو انہوں نے کیا ہے آج یہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھے جناب قاسم سوری صاحب جو کہ ڈیپٹی اسپیکر ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب قصور اپوزیشن کا ہے. اس سے پہلے اسپیکر صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے. بہرحال زرتاج گل صاحبہ جو کہ وزیر مملکت برائے ماحولیات ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صرف شرافت سکھائی ہے. کہ میں نے ہے علی گوہر اور ان کے اور باقاعدہ نعرے بازی کے بعد MLN کے غنڈوں نے وہاں سے فرنٹ پہ میار ملکہ بخاری اور ہماری خواتین کھڑی تھی, باقاعدہ آ کے انہوں نے بجٹ کی بک سے آ کے مارا ہے, یعنی گالیوں سے بھی ان کو سکون نہیں ملا تو آ کے باقاعدہ انہوں نے فزیکل حملہ کر دیا. یہ آپ کے سامنے کہ سب یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی زخمی, اور میں چیلنج کرتی ہوں میڈیا کو کہ وہ الفاظ چلائیں جو بھی MLN کے غنڈوں نے MLAs نے یہاں پہ بولے, وہ الفاظ چلائیں نہ چلا کے دکھائیں. مائیں بہنیں وہ سن نہیں سکتی ہیں, کوئی بندہ نہیں سن سکتا. اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو گفتگو بھی دکھائی کہ جو جب شہری مظاہرے صاحبہ یہاں پہ کھڑی تھیں اور شاید کاکان عباسی کھڑی تھی, زرتاج گل صاحبہ بھی کھڑی تھی, وہ مناظر بھی آپ نے دیکھے. اب کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومتی بینچز سے پھینکی کی بجٹ کتاب جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ڈائز تک بھی پہنچی. پھر ہنگامہ اتنا کہ اسپیکر کو ایک نہیں 3 بار اجلاس میں وقفے بھی لینے پڑے. اور شہباز شریف کا خطاب میں کہنا تھا کہ بجٹ IMF کی مشاورت سے تیار کیا گیا, جو مہنگائی ختم نہ کر سکے وہ بجٹ فراڈ ہے. جو مہنگائی کو ختم نہ کر سکے, غریب مریض کو مفت دوائیاں نہ دے سکے, وہ بجٹ نہیں فراڈ ہے. وزیر خزانہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے. کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا. IMF کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے. عمران خان نیازی کو ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے, بتانا چاہیے IMF کی کیا شرائط ہیں بطور وزیر اعظم کی. ایسے جب معاملات آتے ہیں تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جی, تو اسی پر بات کرنے کے لیے یہ جو قابل مذمت صورتحال رہی, ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا الصبح. تو ظاہر ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا تھا, یہ سب ہو رہا تھا, اس میں اپوزیشن بھی ملوث تھی اور ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی اس میں انوالو تھے, دکھ تو ہوا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. میں چونکہ پارلیمنٹ کا ہی وزیر ہوں تو یہ سارا سسٹم جو ہے چلانے میں اسپیکر کا, پارلیمنٹری افیئرز منسٹر, چیف وپس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو کل تو یہی کوشش کرتے ہوئے سارا دن گزرا کہ لڑائی نہ ہو اور ٹھیک ہے احتجاج ہو. دونوں طرف سے ہو رہا تھا, ہماری طرف سے بھی ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 دن پہلے جب بجٹ 3 دن پہلے پیش کیا جا رہا تھا تو احتجاج تو اپوزیشن کا حق ہے, لیکن احتجاج کے دوران وزیر اعظم صاحب جب ایوان میں اندر موجود بھی تھے, ان کی موجودگی میں ان سے 2-3 فٹ کے فاصلے پہ ان کو ذاتی گالیاں دی گئیں, جو کہ سب سے پہلے میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ یہاں کوئی بھی گالی کھانے نہ ہم نہ وہ آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ کچھ ہو, احتجاج جو انہوں نے کیا وزیر خزانہ کی سپیچ پہ, اس پہ کوئی خاص ریئیکشن نہیں ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن وزیر اعظم جب خود ایوان میں موجود ہوں اور آپ ان کو گالیاں دیں, ذاتی حملے کریں, یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا بڑا غصہ تھا حکومتی رینکس میں, اس پہ احتجاج ہوا اور پرسوں ہوا, اور اس وجہ سے میاں شہباز شریف صاحب سپیچ اپنی نہ کر سکے پرسوں, تو کل بھی نہ پوری کر سکے. لیکن احتجاج کے دوران پھر جب یہ ہاتھا پائی اور مارا ماری شروع ہوئی تو وہ تو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آئی تھنک یسٹرڈے جو ہے اٹ واز اے سیڈ ڈے فار پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان آور کنٹری. کوئی اچھا دن نہیں تھا, اور کوشش اب کی جائے گی کہ دوبارہ اس میں پرسوں بھی بیٹھک ہوئی تھی ہماری اپوزیشن کے ساتھ, آج دوبارہ کوشش کریں گے کہ منیمم چارٹر پہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ کم از کم ایوان کی کارروائی تو چلے. صحیح. اچھا خادم, جیسے بھی آپ نے بولا بھی کہ کل اٹ واز اے سیڈ ڈے انڈیڈ. آپ کیونکہ خود بھی صاحب فہم, اور ہم نے دیکھا کہ ایسے جب بھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو چاہے آپ کی اپنی پارٹی کی اپوزیشن کی, تو آپ مذمت ضرور کرتے ہیں. سو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اصل کیسے صاحب نے تو آج اجلاس طلب کیا ہی ہے اور ایکشن لیں گے ان کے خلاف جنہوں نے فحش زبان استعمال کی؟ یو بینگ دا ریپرزینٹیو آف دا پارٹی, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ علی ایوان جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں, کل جو انہوں نے زبان استعمال کی, تو پارٹی کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے آپ کی طرف سے بھی اور نون لیگ کی جانب سے بھی, جو ان کی پارٹی میں ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کی گئی قرآن عظیم الشان میں تو کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ کا اخلاق سب سے بہترین. بے شک. کفار مکہ اسلام کیوں لائے؟
اسوہ حسنہ اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کے لائی نا. اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, آپ لوگوں سے اچھی بات کریں. احتجاج آپ سیاسی انداز میں اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں دیکھیں میرا 8واں سال ہے پارلیمان میں, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک لیول تک لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ تھریش ہولڈ کراس ہوتا ہے اس کے بعد دیر از نو ہولڈز بارڈ, پھر وہ باہمی احترام اور وہ تکریم ساری رہ جاتی ہے. لیکن جب اگلوں کو ڈر ہوگا کہ ایکشن لیا جائے گا, نیم اینڈ شیم کیا جائے گا, نیم اینڈ شیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ویڈیو سب سامنے آ گئی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایکشن لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جس شخص نے, میں چونکہ میری ایک رسپانسبلٹی بھی ہے پارلیمنٹ کی, میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے حملہ کیا ہے یا گالی دی ہے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن ہونا چاہیے, جس کا ذکر انڈیا کل اسپیکر صاحب نے بھی دیا ہے. اور محترم قاسم سوری صاحب جو ہیں آپ کے پروگرام میں ARY میں تشریف فرما تھے, شام کی جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے صابر شاکر صاحب کا, اس میں بھی انہوں نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے جس نے گالی دی ہے ناٹ ایکسیپٹیبل, خاص کر ہماری کچھ خواتین ممبران جو ہے, جو ہماری پارلیمانی سیکرٹری ہیں ملکہ صاحبہ, وہ زخمی بھی ہوئی. تو دونوں طرف سے دیکھیں ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا, اچھا علی صاحب اختلاف ہے. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا قاسم سوری صاحب نے تو یہ کہا کہ اسپیکر کا عہدہ بیسیکلی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو امپارشل ہو, یعنی کہ وہ کسی کو سائیڈ نہ کرے. لیکن قاسم سوری صاحب نے ڈیپٹی اسپیکر ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے رویے کی وجہ سے ایسا ہوا. اب دیکھتے ہیں اسد قیصر صاحب کیا کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا اسمبلی کی حد تک جو کہ اسپیکر صاحب ڈیل کریں گے, لیکن جو زبان استعمال کی گئی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب بھی وہاں سے ظاہر ہے کہ جاندار شخص ہیں, تو وہ کتابیں اٹھا کے بجٹ کی دستاویز کو پھینک رہے تھے اور بڑا لانگ رینج میں پھینک رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہے کہ اپنی پارٹی کی حد تک تو کم از کم کوئی ایکشن لیا جائے؟ دیکھیں 3-4 باتیں مجھے پلیز 1-2 منٹ دیجیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس اپوزیشن کا حصہ رہا ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت اپوزیشن کی ہے. دھرنے میں شامل رہا, احتجاج ہم نے دیے, استعفے دیے, سب کچھ کیا ایوان کے اندر. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں ARY کو چیلنج کر رہا ہوں, جو ایک بڑا زبردست چینل ہے, میں آپ کی چیز پہ چیلنج کر رہا ہوں. ایک سپیچ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی, محترم سابق وزیر اعظم کی نکالنی ہے, جس میں ہم نے کبھی میاں صاحب کے قریب جا کے ان کو ہماری کسی سر 24-25 ممبر تھے آپ کے جب آپ اپوزیشن میں تھے اسمبلی میں, اور وہ جاوید لطیف صاحب کو جو مکہ پڑا تھا وہ تو اب بھی سب کو یاد ہے. میں اپنی بات پوری کر لوں؟ ہاں کر لیں سر. دیکھیں لڑائیاں ہوتی رہیں, اس زمانے میں شاہد خاقان صاحب ہمارے بینچوں کی طرف آئے, لڑائیاں ہوتی رہی. میرا جو نقطہ ہے پلیز اس کو سمجھیے. جس ایوان میں قائد ایوان کی عزت نہ ہو, اس کو نہ بولنے دیا جائے, وہاں جمہوریت کیسے پنپے گی؟ بالکل. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی پہلی سپیچ میں, اس وقت تو کوئی گالی کسی نے نہیں دی تھی نا, پہلا سپیچ میں ان کو روکا گیا, اور زیادہ تر نون لیگ کے ہمارے دوست تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کا احتجاج کیا, اسپیکر کے خلاف اس زمانے میں کیا, لیکن کبھی میاں نواز شریف جو سٹنگ وزیر اعظم تھے ان کو بولنے سے نہیں روکا, کبھی ان کو ذاتی گالی نہیں دی. یہ میں آن ریکارڈ چیلنج کر رہا ہوں. دوسری بات دیکھیں, میری بات سنیں, کل جو ہوا ہے نا, آپ جیسے جو یوتھ ہیں, آپ تو ینگ لوگ ہیں دونوں ماشاءاللہ, تو آپ جیسے یوتھ اس پہ کوئی خوشی نہیں محسوس کرتے کہ آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ گالیاں دیں, سب کچھ کریں. میں خود آئی ایم اے سول انجینئر, آئی ایم بائی پروفیشن, آئی ایم این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ہمیں تعلیم اور ایجوکیشن ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. تو کل جو ہوا ہے کوئی اس کو کنڈون نہیں کر سکتا, نہ خان صاحب اس کو پسند کرتے ہیں, نہ میاں شہباز شریف صاحب اس کو پسند کیا ہوگا, نہ بلاول صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹی لیڈران بھی اس پہ ایکشن لیں گے, لینا بھی چاہیے. اور باقی اسپیکر کی حد تک اور پارلیمانی امور کی حد تک, جہاں تک میرا تعلق ہے اور اسپیکر اسد قیصر صاحب کا تعلق ہے, ہمارے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب کا تعلق ہے, ہم اس پہ جو ضروری ہوگا وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ اسپیکر صاحب اس پہ عمل کریں, اور کچھ نہ کچھ ڈسپلن. وی ہیو ٹو ڈرا دا لائن سم ویئر, کیونکہ اٹ کین ناٹ گو آن لائک دس. اس طرح سے نہیں چلے گا, کیونکہ اس سے آپ کے پورے ایوان کا وقار کم ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عزت و تکریم میں کمی آتی ہے. یہ بھی کہیے گا, کل ہم نے ارشد شریف صاحب کے شو میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اسد قیصر صاحب نے ان کو بھی بلایا تھا اور پارٹی کے اور لوگوں کو بھی بلایا تھا, اور مسلم لیگ نون کی جانب سے پیشکش کی تھی, اس پیکٹ کی پیشکش کی تھی کہ جب پرائم منسٹر یا پھر اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اجلاس میں جب بات کریں گے, کچھ بھی کہیں گے, تو ایسی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی. سو کیا اس پیکٹ کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں کچھ آپ لوگ کچھ غور کریں اس پہ؟ دیکھیں, اگر ایسی کوئی تجویز محترم میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئی ہے تو یہ بات تو ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ جتنے ہمارے ایگریمنٹس ہوئے, سو کالڈ ایگریمنٹس, تو اس میں یہ بات ہم کرتے تھے کہ کم از کم اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان عمران خان صاحب یا شہباز صاحب یا ایون پارلیمانی لیڈران ہیں, جس میں
میاں اپنا جو ہے بلاول صاحب آتے ہیں، جس میں مولانا اسد صاحب آتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے برخوردار، ہمارے ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر، جی ڈی ایس کے پارلیمانی لیڈران کی حد تک کم از کم ایک دوسرے کی عزت و تکریم ہو. آپ ہوٹنگ شوٹنگ نہ کریں. صحیح، بہت شکریہ جی. محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایسے ہی ہو جائے اسپیسیفکلی کل ہم نے ارشد شریف صاحب کے شو میں دیکھا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے پیشکش کی گئی ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر یا پرائم منسٹر جب ہاؤس میں جب بھی آئیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، کوئی بات کرے، اظہار خیال کریں، تو وہ چیزیں نہ ہوں جو کہ کل کی گئی ہے. ہنگامہ مرتبے کا خیال رکھا جائے. ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اگر کوئی بات کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے جناب. بالکل. آپ کے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں آپ بھلے نعرے بازی کریں لیکن تھوڑا سا احترام کا ایک جو ایک عنصر ہوتا ہے اس کو پیش نظر رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا بھی اسی طریقے سے احترام کرنا چاہیے. تو ایک میوچلی رسپیکٹ جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. بالکل اچھی بات ہے کہ جیسے بھی ہماری بات بھی ہوتی، خان صاحب سے بات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے خود بھی اس کو کنڈیم کیا. اب ذرا موڈ چینج کرتے ہیں جناب. سیاسی گرما گرمی کی باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ہاتھ میں نے کافی پکڑی ہوئی ہے اور جب سیاسی درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں کافی کیوں پیوں، اس لیے ہم موسم چینج کر تو موسم چینج کر لیتے کیونکہ کراچی میں اشفاق کہا جا رہا ہے کیونکہ بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. اور کہا جا رہا ہے کہ آج ہو سکتا ہے بارش ہو جائے. لیکن بیشتر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے، جیسے کہ آج بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ڈرائیو کرتے ہوئے نوٹ کرتے ہوئے آ رہا تھا کہ بادل دوسرے جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اچانک ہی آتے ہیں اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر بادل جو ہیں وہ بکھرتے بہت جلدی ہیں. بنتے یہاں پہ جی، پروڈکشن یہاں پر ہوتی ہے لیکن آگے چلے کہیں اور جاتے ہیں. مطلب جیسے پاکستان میں ٹیلنٹ کا حال ہے کہ یہاں پر آپ نے پروڈیوس کیا، اس کے بعد ان کو سکھایا، اس کے بعد وہ فلائی کر جاتے ہیں. تو پوچھ لیتے جناب کہ آج کراچی کا موسم کیسا رہے گا. ہماری نمائندہ ہنا دیدار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے. السلام علیکم ہنا، ویری گڈ مارننگ. یہ بتائیں جناب کراچی کا آج موسم کیسا ہے، کوئی اچھی خبر سنا دیں. پہلے تو ان سے یہ پوچھیں انہوں نے آج ماسک کیسے اتارا ہوا ہے. ہاں بالکل اشفاق، ماسک اس لیے اتارا ہوا ہے کہ موسم کافی خوشگوار ہے اور میرے ارد گرد یقیناً کوئی اتنے لوگ نہیں ہیں تو ہمیں تبھی ماسک پہننا چاہیے جب ہمارے ارد گرد کافی کراؤڈ ہو. تو موسم کافی خوشگوار ہے مدیہ اشفاق، اور میں کہوں گی تیز دھوپ بھی نہیں ہے نہ اتنی گرمی ہے. موسم گرم تو رہے گا لیکن 12 بجے کے بعد تھوڑا گرم رہنا شروع ہوگا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کراچی والوں کے لیے کہ محکمہ موسمیات نے پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے اور آج سے ہی موسم اچھا ہونے لگ گیا ہے. لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 18-19 جو جون ہے اس دوران کراچی میں ہلکی بارشیں ہونے کے امکان ہے. مونسون کے جو آگے پیریڈ کی بات کریں تو وہ جولائی، اگست، سپٹمبر ہے. تو اس لیے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں سال جو بارشیں ہیں وہ جون کے آخری ہفتے سے ہی شروع ہونا، اس کا آغاز ہو جائے گا. لیکن یہ پری مونسون بارشیں کہلائیں گی. لائٹ رین ایکسپیکٹڈ ہے اور جس لائٹ رین کے ساتھ ساتھ گرد آلود ہوائیں چلنے کے بھی امکان ہے. تو کراچی والے پہلے سے ہی خود کو تیار کر لیں، ہوشیار ہو جائیں کہ پہلے گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی اور پھر ساتھ ساتھ ہلکی بارشیں بھی ہوتی رہیں گی. بوندا باندی کا سلسلہ کافی کئی روز سے جاری ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ صبح اور رات کے وقت بوندا باندی مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے موسم بھی کافی خوشگوار ہے اور جو گرمی کا زور بھی ہے وہ اسی وجہ سے کافی ٹوٹ چکا ہے. آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکان ہیں. سمندری ہوائیں چل رہی ہیں. کہا گیا ہے کہ کل سے سمندری ہوائیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کالے بادل چھا جاتے ہیں اور پھر جو بارش کا موسم بنتا ہے. تو کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے، عید ہو جاتی ہے کراچی والوں کے لیے. بہت شکریہ جی ہنا دیدار ہمارے ساتھ موجود تھی اور موسم کا حال بتا رہی تھی کراچی. اور جناب اس سے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں تو ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے. سردار صاحب فرمائیے گا کہ سندھ میں پری مونسون کی پیشگوئی کی گئی ہے، کہاں کہاں موسلادھار بارش کا امکان ہے؟ پری مونسون ایکچولی سندھ پری مونسون کی پہلی بارش ہوگی سندھ میں. ویسے تو ایک آدھ بارش پہلے بھی ہوئی تھی موجودار اور سکھر سائڈ پہ چند دن پہلے یا کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہوئی تھی. اس میں سندھ کے بیشتر اضلاع میں اس اسپیل سے بارش کے چانسز ہیں. آندھی چلنے اور جکڑ اور پھر اس کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ کچھ ایریاز میں تو تیز بارش بھی متوقع ہے جیسے دادو ڈسٹرکٹ ہے، اس سے اوپر لاڑکانہ ڈسٹرکٹ اور سکھر کی طرف اور نیچے بدین، ٹھٹھا اور تھرپارکر، میرپور خاص اور حیدرآباد میں خاص کر ان ایریاز میں ان ڈسٹرکٹس میں تیز بارش بھی متوقع ہے. کراچی میں بھی اسپیل سے امکان ہے 17 جون کو اور پھر 18 جون کو کہ شام میں آندھی واندھی چلے اور پھر کہیں پر ہلکی اور کہیں پر ماڈریٹ بارش ہو. 17 جون سے آگے بارش کا امکان ہے. آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ کراچی میں بادل برسیں گے؟
कराची का मौसम जून के वस्त से तकरीबन ऐसे ही होता है अमूमन साल जैसे मानसून की हवाओं का सिलसिला शुरू होता है तो उससे पहले ये बादल आते हैं और समंदर के ऊपर सी ब्रीज ज़्यादा तवातुर से और ज़्यादा स्पीड से जब चल रही होती है तो उसके नतीजे में ये हल्के बादल होते हैं जिसके नतीजे में सुबह और रात में हल्की बूंदाबांदी या कहीं कहीं हल्की बारिश होती है। इस पर जो चल रहा है क्लाउडी वेदर और इंटरमिटेंटली तेज़ हवा के साथ इसमें बूंदाबांदी या ज़्यादा से ज़्यादा हल्की बारिश के चांसेस होते हैं। लेकिन बाकी सिंध में जो 17 तारीख को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्पेल आना है उसके नतीजे में कराची में इम्कान है कि 17 जून को शाम में या अर्ली नाइट 17 जून की जो होगी उसमें तेज़ आंधी चले पहले और फिर हल्की बारिश कहीं पर और कहीं पर मॉडरेट। कराची के खासकर शुमाली और शुमाल मशरकी जो एरियाज़ हैं उन पर अच्छी बारिश मुतवक्की है। अच्छा, तो आपने कहा बारिश अच्छी मुतवक्की है तो उसके इदारे जो हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही अर्बन फ्लडिंग का तो कोई खदशा नहीं है इस बार? इस स्पेल से तो खैर अर्बन फ्लडिंग का नहीं है इतना क्योंकि ये ब्रीफ सा स्पेल है। कराची में तो एक आध दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन वक्फे से है और बाकी सिंध में 2 से 3 दिन है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे हैदराबाद है, बदीन ठट्ठा के कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी आ सकता है। तो इसके नतीजे में कोई बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का नहीं है। लेकिन आगे ज़ाहिर है मानसून अब स्टार्ट हुआ ही चाहता है तो मानसून में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फिर अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा बड़े शहरों में तो रहता ही है। और इससे मुतल्लिका इसके हवाले से मुतल्लिका इदारों को हम अपनी पेशेंट को भी बताते रहते हैं। और इस सिलसिले में भी अभी हमने गुज़श्ता कल इसको कर दिया था, बल्कि परसों किया था, अलर्ट जारी कर दिया था कि इस तरह का स्पेल मुतवक्की है। अलर्ट जारी कर बहुत शुक्रिया जी। सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। ये तो होगी मौसम की बात, आगे भी बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे लेकिन अभी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंशाल्लाह उसके लिए जनाब फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, साबित कदमी की ज़रूरत है। और मदिया आप थोड़ी बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस के हवाले से कि फिजिकल फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, उससे आपकी स्ट्रेस रिलीज होती है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? इस्लामाबाद से मुताल्लिक। बिल्कुल जी। अच्छा अशफाक, बेसिकली बात ये की जाती है जब हम फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात करते हैं, हम जिम के हवाले से बात की जाती है तो हमारे ज़हन में यही परसेप्शन है कि जो वेट लिफ्टिंग है ना ये मर्द हजरात ही कर सकते हैं, ये खवातीन जिनको हम सिन्फ नाजुक कहते हैं ये वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती। लेकिन जनाब हमारी अपने हाथ में वेट लिफ्ट किया था ना, 2 घड़ियां पहन थोड़ी सी यूं हो गई। आप फ्रेम निकाल के शुरू के देखेंगे उसमें वही होती है क्योंकि 2 घड़ियों का वजन था। तो खैर लेकिन खवातीन भी करती हैं। और आज तो हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं इस्लामाबाद से। मारुख उनका नाम है और मारुख 100 kg से ज्यादा वेट उठा के जनाब ये स्क्वाट्स करती रही। ये खवातीन को जो एक्सरसाइज भी कराती हैं उसमें वेट लिफ्टिंग भी कराती हैं। सो क्यों ना मारुख से पूछा जाए कि मारुख और क्या कुछ खवातीन की शामिल करती हैं? बिल्कुल जी। तो मारुख हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। तो मारुख बताइएगा ये कैसे ये सोचा आपने कि जनाब ये करना चाहिए, ये वेट लिफ्टिंग करनी है मुझे, और ख्याल कैसे आया पहले इनिशियली? बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था 15 इयर्स पहले, तब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी। तो मेरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि मेरा हेल्थ रिलेटेड इशू था कि मेरा थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था सारा कुछ। तो जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो तब ये था कि हमारा सारा बैठ का काम होता था, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया था। मेरा मेन गोल वेट लॉस नहीं था, मगर मेरा मेन गोल था कि मैं अपनी हेल्थ बेहतर करूँ। तो फिर इन द प्रोसेस ऑब्वियसली वेट लॉस हो गया था, बट मेरी हेल्थ बहुत बेहतर हो गई थी एंड आई फील लाइक एकेडमिकली भी इट हेल्प मी अ लॉट एज वेल। सही। अच्छा मारुख ये बताएगा कि जैसे अभी मैं अशफाक से बात भी कर रही थी और लोग भी हमसे रिलेट कर सकेंगे, खवातीन के लिए जब हम वेट लिफ्टिंग के बारे से बात करते हैं ना तो खवातीन से लोग कहते हैं नहीं आप वेट लिफ्टिंग ना करें, कुछ ना कुछ आपके बाजू में फ्रैक्चर ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कमर में चुक ना पड़ जाए, आगे बच्चे भी पैदा करने होते हैं। तो क्या खवातीन वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती? क्या वेट लिफ्टिंग खवातीन के लिए नहीं है? जैसा अभी आपने कहा कि आगे बच्चे भी पैदा करने होते हैं, तो आई फील लाइक बच्चे पैदा करना प्रॉब्ली दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑन प्लैनेट अर्थ। तो अगर हम वो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन लिफ्ट वेट्स एज वेल। बट देन अगेन देयर इज अ मिसकंसेप्शन, देयर इज अ मिथ
कि अगर हम हैवी वेट्स लिफ्ट करेंगे तो हम बल्की हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, विच इज़ अ मेल हार्मोन, जिसकी वजह से आपका साइज बड़ा होता है. तो अनलेस अंटिल यू डोंट इंजेक्ट योरसेल्फ विद स्टीरॉइड्स विच इज़ एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन, आपका साइज़ नहीं बड़ा होगा. ऑल दैट विल हैपन इज़ कि जो आप वेट लूज़ करते हैं उसके बाद जो आपकी स्किन थोड़ी सी फ्लैपी हो जाती है और आपको लगता है कि यू नो वी आर नॉट टोन्ड अप. तो बेसिकली वेट्स ओनली हेल्प यू इन गेटिंग टोन्ड अप. तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा. यू विल नॉट गेट बल्की. मेरे से इतने लोग पूछते हैं 2-3 kg के डम्बल्स उठाते हैं विच इज़ फार लेस दैन द बॉडी वेट. तो मैं इनको कहती हूँ कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा. व्हाट विल हैपन इज कि आपकी बॉडी थोड़ी सी शेप अप हो जाएगी, थोड़ी सी टोन्ड अप हो जाएगी, आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्ड अप हो जाएगी, एंड दैट्स अबाउट इट. व्हाटएवर यू वांट यू विल गेट आउट ऑफ दिस. चलें ठीक है. मारूक आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा. इस वक्त हमें बराह रास्त जानबाग जहाँ पर वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब साहब गुफ्तगू कर रहे हैं. बैंकों में अकाउंट है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस उनके अंदर हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं करवाए गए. पीपल्स पार्टी के भी 7 से 8 अकाउंट इस किस्म के निकले जो इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं शो किए गए. तो आज तक जो है वो रिकॉर्ड ये जमा नहीं करवा सके, और आज हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि इलेक्शन कमीशन हमारी इस दरख्वास्त को सुने और हमें भी स्क्रूटनी कमेटी के सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि ऑडिटर्स होंगे और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मामले को समझते हैं, उनको साथ लाकर स्क्रूटनी कमेटी को पाबंद बनाया जाए कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का स्क्रूटनी कमेटी के सामने रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि हम उसकी जांच पड़ताल कर सकें. क्योंकि एक केस के अंदर तो इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे चुका है, तो प्रेसिडेंट तो जो है वो सेट हो चुका है. तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वही जो तरीक़ाकार है, वही स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई का केस भी सुन रही है, और उसी किस्म का केस है जो केस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी है. और सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन है कि आपने जो 2017 के अंदर फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी ये बड़ी वाज़े हदायत मौजूद हैं कि आपने जो है वो फेयरली, जस्टली, और आपने तमाम जमातों की जो स्क्रूटनी है उसको पाबंद बनाना है. उसकी स्क्रूटनी आपने करनी है, ट्रांसपेरेंटली करनी है, और उसको मैं समझता हूँ यकीनी बनाने के लिए हमारी इन दरखास्तों के ऊपर हमें भी वो रिलीफ मिलना चाहिए जो पहले इस कमीशन ने जो है वो ग्रांट किया है. दूसरी तरफ मैं कल जो कौमी असम्बली को कानून साजी के ऐवान को मुस्लिम लीग नून ने पहलवान साजी और तन साजी का जो अखाड़ा बनाया, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि कितने शर्म की बात है कि पूरी क़यादत, पूरी लीडरशिप जो है उसकी सरपरस्ती कर रही है. आज मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारी जो खातून रुकने असम्बली हैं मलिका बुखारी साहिबा, उनकी ये डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है कि किस तरीके से पहले हुकूमती बेंचों के सामने आकर, आप देख सकते हैं वीडियोज़ मौजूद हैं कि हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से गालम गलोच की गई, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, और उसके बाद टारगेट करके हमारी खातून रुकने असम्बली मलिका बुखारी को टारगेट किया गया. उनके चेहरे के ऊपर जो है वो बजट बुक मारी गई जो कि उनकी बाईं आंख के ऊपर लगी, और ये आई स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट है कि उनकी बाईं आंख का जो अंदरूनी हिस्सा जो कॉर्निया कहलाता है वो ज़ख्मी हो गया है, डिफेक्ट हो गया है, और खुदा ना खास्ता उनकी आंख ज़ाया होने का जो है वो खदशा है. तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनको ख़वातीन की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं है, जिनको उनके तकद्दुस का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि पीछे से मरियम सफदर ने शाहिद खाकान अब्बासी को हदायत जारी की, वो वीडियोज़ भी आ गई हैं जब वो कानों में आके खुसर फुसर कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी मीडिया के सामने आ जाएंगी कि जाएं
जाकर आप अरकान असम्बली को जो इनके अपोजिशन के PMLN के हैं न सिर्फ हुल्लड़बाजी को करवाएं बल्कि हमला करवाएं, हाथापाई करवाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये रवैये इनके कोई नए रवैये नहीं हैं, ये इनकी तारीख है। इनकी क़यादत ने हमेशा इस किस्म के काम किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जाएं तो सुप्रीम मुल्क के आला ईवान के ऊपर हमला कर देते हैं, ये नैब पेशियों पे जाएं तो नैब के ऊपर पथराव करके आते हैं। इससे पहले भी ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। ये गुल्लू भट्ट, ये पोमी भट्ट, ये बिल्लू भट्ट, ये कौन से गुल्लू क्रेसियाँ सारी इन्होंने मुतारफ करवाई हैं। चाहे वो गुजरांवाला में हमारा लॉन्ग मार्च हो, उसके ऊपर पथराव करवा दिया। फैसलाबाद में हमारा पुरअमन एहतजाज था, नवल्टी पुल के ऊपर हक नवाज को शहीद कर दिया। इस किस्म की बेशुमार, शाह महमूद कुरैशी साहब के घर के ऊपर हमला करवा दिया था इन्होंने पकड़ के। और इस किस्म की ज़ुबान जो मैं यहाँ पर नहीं दोहरा सकता, क्योंकि हमारी ना तरबियत ना हमारा जो माहौल है वो हमें इजाज़त देता है। लेकिन ये किस किस्म के रवैयों को जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं। वो भाई आपने शहबाज शरीफ की तकरीर, अगर मरियम सफदर ग्रुप नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। मरियम साहिबा, आपको चचा की तकरीर इतनी नहीं पसंद थी तो अपने लोगों के जरिए हुल्लड़बाजियां करवाकर और हमले करवाकर आपने ये काम किया। हमने हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। 20 बार स्पीकर कौमी असम्बली ने इनको अप्रोच किया है, 20 बार। मैं आज आपके सामने फैक्ट्स लेकर आया हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके रवैये क्या हैं। हमने सीनियर मेंबर फखर इमाम साहब की सरबराही में, जो इस हाउस के कस्टोडियन रह चुके हैं, कमेटी बनाई अपोजिशन के साथ बातचीत करें। फखर इमाम साहब ऐसी हलीम तबीयत के मालिक हैं कि जिन्होंने आज तक शायद किसी को असम्बली में उफ तक भी ना कहा हो। इस किस्म के शख्स हैं। इन्होंने उनके साथ भी बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनका शुरू दिन से रवैया है। इन्होंने वजीर आजम को पहले दिन तकरीर नहीं करने दी थी। जो हुल्लड़बाजी, जो इन्होंने तमाशा वहाँ पर लगाया था ईवान के अंदर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये मैं आपके सामने, कौमी असम्बली से आज तक 110 कानून पास हो चुके हैं। ये मैं 29 कवानीन की लिस्ट लेकर आया हूँ। ऐसे कवानीन हैं मेरे सामने, दी इन्फोर्समेंट ऑफ विमेंस प्रॉपर्टी राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 पड़ा हुआ है। ये 30 जनवरी 2020 को पेश होता है। 9 जुलाई को रिपोर्ट आ जाती है स्टैंडिंग कमेटी से पास होके, लेकिन ये उसके ऊपर बहस ही नहीं करते। एक साल बिल पड़े हुए हैं। दी लॉन्स ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल सितंबर 2019 का पड़ा हुआ है असेंबली में। जुलाई में रिपोर्ट आ जाती है 2020 में, बिल उसी तरह के उसी तरह पड़े हैं। इस किस्म के दर्जनों बिल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अपोजिशन ने कानून साजी करने की बजाय, बहस करने की बजाय बाइकाट्स को तरजीह दी है। आप चेक करें कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से कि 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी ने के खिलाफ नून लीग ने कितने बाइकाट किए। 2013 से 2018 में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ कितने बाइकाट किए, क्योंकि वहां तो मुकमुका था। यहां इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बाइकाट करने के। असम्बलियों से टीए लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन कानून साजी के अंदर इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब फिर हुकूमत कानून पास करती है, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं आज आपको ये कानून साजी के हवाले से ये इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि असम्बली में कानून साजी के लिए आते हैं, ना इनकी कानून साजी में दिलचस्पी है, ना इनकी बजट तकरीर सुनने के अंदर दिलचस्पी है। और जब भी हमने इनसे बात की, जब भी हमारा इनसे कोई मायदा हुआ, उस मायदे को इन्होंने तोड़ा। हमेशा ये तय हुआ कि अगर अपोजिशन बात करेगी तो आप हुकूमती अरकान को भी बात करने देंगे, वजीर आज़म को भी बात करने देंगे। हमेशा ये बात करके, तय करके मुकर जाते रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब को भी कि अब की बार कोई भी चीज़ आप इनके साथ तय करते हैं, कोई भी लिखते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप पाकिस्तान के मीडिया को भी दें, ताकि पता चले कि उस अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी जो है वो कौन करता है, वायलेशन जो है वो कौन करता है। और जिस किस्म की ज़ुबान इन लोगों की है, मैं समझता हूँ कि इनको अपनी ज़ुबान को जो है वो लगाम देना चाहिए और इस असम्बली को
पहलवान साजी का अखाड़ा ना बनाएं, इसको कानून साजी का मैं समझता हूं कि आला फोरम जो है वो रहने दें, और इनके जो मजमूम मकासद, जो इनकी हरकतें, जो इनका भयानक चेहरा वो आपके सामने आ गया। मॉडल टाउन का वाकया भी कौम नहीं भूली हुई। इनकी तारीख है, ये पूरी तारीख है इनकी, कि जब इनका कुछ नहीं बनता, जब इनके पास लॉजिक ख़त्म हो जाती है, जब इनके पास दलील ख़त्म हो जाती है, ये गालम गलोच पे उतर आते हैं, ये हाथापाई के ऊपर शुरू हो जाते हैं, ये ज़ाती हमलों के ऊपर शुरू हो जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी को देख लें कि बीबी शहीद के बारे में ये क्या क्या कहते रहे, क्या कुछ करते रहे, वो बयान नहीं कर सकता वो चीज़ें में। तो इनकी पूरी तारीख है, तो लिहाजा किसी को पारसा बन के ना दिखाएं। और मैं समझता हूं कि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सबके पास पड़ा हुआ है। जी देखें, बात यह है कि इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए आप अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर 20 से ज़ायद ममालिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, स्टैंड अलोन मशीनरी है। हर दफ़ा शिकायत आती हैं जी कि जनाब बैलेट पेपर्स गायब हो गए, ठप्पे लग गए, स्टफिंग हो गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट हो गए। अगर इन तमाम चीज़ों को आप रोकना चाहते हैं तो ईवीएम उसका एक बेहतरीन हल है, स्टैंड अलोन मशीन है, उसके आप डेमोस देख सकते हैं और उन मशीनों को भी बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हुकूमत शादी भी कर चुकी है और अब उसके ऊपर जो है इंतखाबात करवाने के हवाले से जो मुनासिब कार्रवाई की ज़रूरत है वो करनी चाहिए। और हमीर साहब ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा धातु किस्म का प्रेस रिलीज जारी किया और जो बिल पास किया गया कौमी असम्बली का ने उसको गैर आईनी करार दिया और ये भी कहा कि जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के आइन के तहत हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। जैसे ओपन वोटिंग के हवाले से सेनेट की बात हुई, उसमें जो तरमीम की गई उसको भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। इस पर क्या कहेंगे आपके दोबारा से इलेक्शन कमीशन? देखें बात यह है कि हम तो इदारों का एहतराम करते हैं और मैं समझता हूँ कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, आइनी इदारे की आइनी हैसियत को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जो इंतखाबात हैं, इंतखाबात एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत होते हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने की, कानून साजी की जो फोरम है वो पार्लियामेंट है जिसमें कौमी असम्बली भी शामिल है, जिसमें सेनेट भी शामिल है। और अभी कौमी असम्बली से कानून पास हुआ है, अभी सेनेट के सामने आएगा, वहाँ से पास होगा तो ये पूरा एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाएगा। 2017 में जो तरमीम की गई हैं, बाकी जहाँ से रह गया उनकी प्रेस रिलीज़ के हवाले से तो उसकी यकीनन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो उसका जायज़ा लेके मुनासिब जवाब देगी। बहुत शुक्रिया। चलें जी, फरूख हबीब साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया के नुमाइंदगान से बात कर रहे थे। बहुत से मामलात ऐसे थे जिस पर उन्होंने बात की, ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ऑपोजिशन जो मुआहदे करती है उसे मुकर जाती है। और स्पीकर साहब को उन्होंने एक सजेशन दी कि अगर अब कोई मुआहदा हो तो वो रिटर्न में हो ताकि उन्हें याद रहे। और हम यहाँ पे ले देंगे छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और मारुख आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से बराह रास्त। तो मारुख, अब वक्त मुख्तसर है और मुकाबला है सख्त, तो आप ये बताइए कि जो खवातीन घर में मौजूद होते हैं जिनके विटामिन डी के इश्यूज होते हैं, आर्थराइटिस के इश्यूज उनको बनने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या कर सकती हैं वो? ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपकी बोन्स को भी स्ट्रेंथन करता है। जो जिस तरह मैं पहले बता रही थी कि हमें लगता है कि अगर हम वेट ज़्यादा लिफ्ट करेंगे उसकी वजह से हम बल्की हो जाएंगे। दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लिफ्ट वेट, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे इट हेल्प्स विद द बोन्स, इट हेल्प्स विद द स्ट्रेंथ। विटामिन डी उस तरह सही नहीं होता है। वी ऑल आर विटामिन डी डेफिशिएंट हियर इन पाकिस्तान। उसके लिए हम लोगों को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए विच विल इवेंचुअली हेल्प अस परफॉर्म बेटर। बट ओवरऑल आई फील लाइक वर्किंग आउट रियली हेल्प। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, आप कोई और एक्टिविटी कर लें, बट वेट लिफ्टिंग से थोड़ा सा ये होता है कि आपका हार्ट रेट ऊपर होता है एंड जब आपका हार्ट रेट ऊपर होता है आपका ब्लड ज़्यादा तेज पंप होता है, आपका ऑक्सीजन और आप वेट लॉस की तरफ भी आप ज़्यादा जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मारुख आसिफ हमारे साथ मौजूद। वो एक्टिविटीज करें जिनसे आपका हार्ट रेट ऊपर हो, मतलब कार्डियो तो जरूर करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे। शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफिज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।